نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی تلاوت کے حوالے سے چند ایک احادیث اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہم دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرے تو اس محبت کا ثبوت کس چیز سے دے؟ اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. ہم نے کل چند ایک صحابہ کے بارے میں پڑھا کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ جو کوئی تلاوت اور قرآن مجید کو سیکھنا چاہتا ہے، اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا، تو انہیں ان صحابہ کرام 4 لوگوں کے نام لیے گئے کہ چاہیے کہ ان سے علم حاصل کرے. انہی میں سے ایک سیدنا معاذ بن جبل ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اہل علم میں سب سے آگے رہنے والے اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ 4 لوگوں سے قرآن کا علم حاصل کرو، ابن مسعود سے، ابی بن کعب سے، معاذ بن جبل سے، اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہم سے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں 4 اصحاب نے قرآن جمع کیا، اور یہ چاروں لوگ انصاری صحابہ تھے، جن میں سے حضرت ابی بن کعب، حضرت زید، حضرت معاذ بن جبل اور ابو زید رضی اللہ عنہم تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا کرنے سے عاجز آ گئی ہیں. آپ اس قدر عبادت اور ذکر اور تلاوت کیا کرتے تھے کہ اپنی وفات کے وقت بھی آپ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ اب میں ذکر کی مجالس میں اس طرح سے نہیں بیٹھ سکوں گا. مرض الموت میں فرمانے لگے، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا ہوں اور آج تیری رحمت کا امیدوار ہوں. اے اللہ، بلا شبہ تیرے علم میں ہے کہ دنیا میں میرے رہنے کی جو میری چاہت ہے وہ اس بنا پر نہیں کہ میں یہاں نہریں کھودوں یا درخت لگاؤں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں تیرے ذکر کی مجالس قائم رکھنا چاہتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو آدمی کو اللہ کے عذاب سے نجات دلا دے. لوگوں نے پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، ہاں اگر کوئی شخص تلوار لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور شہید ہو جائے تو وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے. احمد بن حرب تابعی ہیں، جن کے بارے میں رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور میں نے تب تک عبادت میں مٹھاس محسوس نہیں کی جب تک کہ میں نے 3 چیزوں کو ترک نہیں کر دیا. میں نے لوگوں کی خوشی چاہنے کی فکر چھوڑ دی، یہاں تک کہ میں حق بات کہنے لگ گیا. میں نے فاسقوں کی صحبت چھوڑ دی، یہاں تک کہ میں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی، اور میں نے دنیا کی مٹھاس ترک کر دی، یہاں تک کہ مجھے آخرت کی مٹھاس مل گئی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے اور تلاوت کیا کرتے تھے. ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے مخارج کے حوالے سے، اور مخارج میں ہم نے تقریباً اپنے آدھے اس ٹاپک کو کور کر لیا تھا، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ مخرج کی جمع ہے مخارج، اور یہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ. اور اگر ہم علم تجوید پہ دیکھیں تو اس سے مراد حروف کے نکلنے کی جگہ، کہ علم تجوید میں ہمارا موضوع کیا تھا؟ حروف تہجی، جو کتنے ہیں؟ 29.
29 حروف تہجی کے نکلنے کی جگہ اس کو جاننا یہ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم اس حرف کو وہیں سے نکالیں، اس کی پراپر ساؤنڈ ہو جیسا کہ اس کو پڑھا جانا چاہیے. یہ اس لیے ضروری ہے. اور جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حرف کہاں سے نکلنا ہے، حرف کی درست ادائیگی بھی نہیں ہو سکتی. اگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس حرف کی ساؤنڈ کیسی ہے، اس کی آواز کیسی ہونی چاہیے، پر ہے، باریک ہے، نرم ہے، اور دیگر صفات جو ہم نے تھوڑی بہت ابھی تک پڑھی ہیں، اس حوالے سے جب تک علم نہیں ہوگا ہم اس کی درست ادائیگی نہیں کر سکتے. اور اگر حرف کی ادائیگی درست نہیں ہے تو پھر لفظ بھی درست نہیں اور پھر جملہ بھی درست نہیں. اس لیے سب سے بنیادی چیز جاننے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ حروف کہاں کہاں سے ادا ہونے ہیں اور ان کی آواز کیسی ہوگی. کیونکہ ہم نے تجوید کی تعریف میں کیا پڑھا تھا کہ تجوید بیسیکلی 2 چیزوں کا نام ہے: حروف کے مخارج اور ان کی مکمل صفات کو جاننا. اور پھر اس کے آگے ڈیٹیل میں تھا کہ دیگر احکامات کو جاننا اور اپنی زبان کو ان کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بنیادیں، وہ بیسک پوائنٹ جہاں سے حروف نکلتے ہیں، وہ ہمارے کون کون سے اعضاء ہیں، وہ تقریباً 5 ہم نے پڑھے اصول مخارج کے نام سے، جن میں سے ہم نے دیکھا حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم. یہ 5 وہ جگہ ہیں جہاں سے ہمارے ٹوٹل 29 حروف تہجی ادا ہوں گے، اور ان میں سے بھی ان کی فردر ڈویژن ہے کہ کس کس پارٹ سے کون کون سا حرف ادا ہوگا. اور یہی وہ پریکٹس ہوتی ہے، یہی وہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس کی جگہ بدل دیں گے تو لازماً حرف کی آواز بدل جائے گی، جس کا اثر اس کے معنی پہ جائے گا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کس طرح سے نازل ہوا. کیا قرآن کسی کتاب کی شکل میں یا تختیوں میں آیا تھا؟ نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اور وہ کلام آپ کو سنایا جاتا تھا، آپ کے دل پہ اتارا جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک بھی کیسے پہنچایا؟ لکھنے کے ساتھ لکھ کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو لکھنا جانتے ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، جو وحی آئی تھی اسے سنایا کرتے تھے. اور پھر ان میں سے کاتبین وحی بھی تھے کچھ صحابہ جو وحی کو لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ سننے سے ٹرانسفر ہوا ہے قرآن مجید، لہٰذا اس کی پراپر ادائیگی بہت ضروری ہے. اس کا معاملہ عام کتب کی طرح نہیں ہے، اور چونکہ عربی زبان ہے اس لیے الفاظ کو ان کے مخارج سے صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے. مخرج کی غلطی سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، اور ایسے میں اگر ہم کہیں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پڑھنے کے علاوہ، ہمارے اپنے ذاتی طور پر پڑھنے کے علاوہ بھی کہیں ہم تلاوت سنائیں تو حروف کے بدلنے سے معنی بھی بدلتا ہے، اور یہ غلطی پھر حرام درجے کی ہوتی ہے. اس لیے یہ علم فرض علوم میں سے ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرما دیں گے، کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. پہلے لیکچر کی وہ بات جو میں نے کیا کہا تھا کہ جہاں جہاں کہیں مشکل لگے گی خود کو فوراً سے یہ یاد دلانا ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنی طرف کے راستے دکھائیں گے. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو درست پڑھنے کی کوشش کریں جس کے پیچھے نیت اور مقصد کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کی مدد نہ آئے، ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پورے یقین کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ ہم نے اس میں کوشش کرنی ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ کیا؟ ہوا خیر مما یجمعون. اس کے پڑھنے میں، اس کے پریکٹس کرنے میں جو وقت، جو صلاحیت ہم لگا رہے ہیں اپنا آپ، یہ وہ چیز ہے جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک دو چیزیں اور میں ابھی ٹاپک کی ابتدا کرنے سے پہلے علم کے لینے کے حوالے سے، علم کو لینا، علم کو اخذ کرنا جسے کہا جاتا ہے، اس کے ادب کے حوالے سے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو ہم نے بالکل ابتدا میں پڑھی تھیں، جن میں ایک چیز تھی کہ غور سے سننا اور متوجہ رہنا. ٹھیک ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
تو اس حوالے سے بھی کہ جتنا ہم خود کو فوکس رکھیں گے، متوجہ رکھیں گے، جس ٹائم ہم یہ سیکھیں اس ٹائم ہم ہر دوسری سوچ سے کٹ کر اور اپنے آپ کو اس چیز پر فوکس کریں کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم لے رہے ہیں، یہ چیز بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور دوسری چیز، علم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ تکبر سے اور جھجک سے۔ علم کے حوالے سے ہیزیٹیشن ہونا، علم کے حوالے سے شرم ہونا، ان دو چیزوں سے علم ضائع ہو جاتا ہے، علم نہیں آتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اتنی ہیزیٹیشن میں ہیں اور آپ اس قدر شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں سیکھنے میں کہ آپ کوئی سوال بھی نہیں کر پاتے، یا جیسے مثال کے طور پر تجوید کے حوالے سے ہمیں ڈرل کرنا ہوتا ہے اور بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے یا سنانا ہوتا ہے، تو سنانے میں بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے کہ میری غلطی نہ ہو جائے، میری مسٹیک نہ ہو جائے۔ تو اگر ہم اس جھجک سے ہی نہیں نکلیں گے، ہم کہیں سنائیں گے ہی نہیں، تو ہماری غلطی کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب سنائیں گے ہی نہیں تو غلطی کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ جب شرماتے ہوئے یا جھجکتے ہوئے اونچی آواز سے پڑھیں گے ہی نہیں تو اصلاح ہی نہیں ہوگی۔ تجوید کے لیے دو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز کیا ہیں تجوید قرآن مجید کی؟ تجوید بہتر کرنے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا، فوکس ہو کے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا، اور کسی کو سنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم خود سے خود اپنی غلطی کا اندازہ اس طرح سے نہیں لگا سکتے جیسا کہ کسی بھی استاد کو سنا کر، ٹھیک۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ تکبر، جس سے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کسی چیز کو بودر ہی نہ کرے، گوارا ہی نہ کرے، کہ ٹھیک ہے جتنا مجھے آتا ہے اتنا اناف ہے، یا مجھے کسی کو سنانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ میں ٹھیک پڑھ لیتی ہوں۔ اس سوچ سے علم انسان کے پاس نہیں آتا۔ تو حصول علم کے لیے جہاں عاجزی بہت ضروری ہے، اپنا آپ پیش کرنا بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرنا جو کسی بھی علم کے آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں پھر انشاءاللہ مدد دیں گی۔ اور جہاں تک تجوید کے ان قواعد کو سیکھنے کی بات ہے، یہ ابھی وہ حصہ ہے جو ہم کہتے ہیں علمی تجوید، اور جب ہم آیات میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جو کہلاتی ہے عملی تجوید۔ تو انشاءاللہ یہ مسلسل تکرار سے چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز ابھی شروع میں تھوڑی مشکل لگ رہی ہو، لیکن ریپیٹڈلی ایک ہی دن میں ہم ساری سیڑھیاں نہیں کراس کر سکتے، سٹیپ وائز ہم آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، لیکن مستقل مزاجی سے اور تمام آداب کو فالو کرتے ہوئے جب ہم گے۔ جی، ہم نے دیکھا اصول مخارج میں ہم نے سب سے پہلے حلق کو پڑھ لیا۔ حلق کی ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی تھی کہ اس کے 3 حصے ہیں، اقصی، ادنیٰ اور وسط حلق، اور اس سے کیا پتہ لگا کہ حلق میں 3 پوائنٹ ہیں، 3 مخرج ہیں جہاں سے حروف نکلیں گے۔ اوورال پورے حلق میں سے نہیں نکلتے، بلکہ وہ بھی فردر ڈیوائیڈ ہو گیا کہ اس میں 3 مخرج ہیں اور ہر مخرج سے 2 حروف نکلے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6 حروف، ٹھیک۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ ایک پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ سیکنڈ ہم نے پڑھا لسان۔ اسی طرح لسان میں بھی سارے جتنے بھی حروف نکلتے ہیں، تقریباً 18 حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن وہ 18 کے 18 ہم اس میں یہ نہیں کہتے یہ سارے زبان سے ہیں، وہ زبان کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان مختلف حصوں کو مخرج کہا جاتا ہے۔ وہ مختلف حصے کیا تھے؟ زبان کے جو مین پارٹس ہم نے پڑھے تھے، اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان اور رأس لسان۔ ان میں سے ڈفرنٹ پوائنٹ سے ڈفرنٹ حروف نکلے۔ ایک شارٹ سمری ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اقصی لسان میں 2 مخرج تھے اور دونوں سے ایک ایک حرف نکلا، قوف اور کاف، اور دونوں کو کیا کہا گیا؟ لقب کیا ہے ان کا؟ لہویہ اور لہاتیہ۔ پھر مڈل پورشن ہے زبان کا جہاں پہ ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی مخرج ہے، لیکن حروف 3 نکلتے ہیں، جیم، شین، یا، یا لین اور یا متحرک، اور یہ وسط والا پورشن زبان کا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ شجریہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حافہ لسان، زبان کا موٹا کنارہ جو داڑوں کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، پچھلی سائیڈ ہے زبان کی، یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جہاں سے حرف نکلتا ہے اور ایک ہی حرف ہے، اور وہ حرف کون سا ہے؟ ضاد، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ حافیہ۔ حافہ کی نسبت سے اس کا نام کیا ہو گیا؟ حافیہ۔ پھر ہے طرف لسان، زبان کا آگے والی سائیڈ جو باریک ہوتی ہے نسبتاً، اور یہ کس کے مقابل ہوتی ہے؟ دانتوں کے مقابل، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا ہم نے پڑھا؟ اس میں 3 مخرج ہیں اور 3 ہی حروف ہیں۔
تینوں حروف تھوڑے تھوڑے ڈفرنس کے ساتھ نکلتے ہیں، اس لیے اسے ایک مخرج نہیں کہا جاتا، 3 مخرج کہے جاتے ہیں۔ تو یہ کون کون سے تھے حروف؟ لام، نون اور را، ٹھیک ہے؟ لام، نون، را، تینوں کے مخرج میں ہلکا سا ڈفرنس ہے، سلائٹ سا ڈفرنس ہے، لیکن اس کی بنا پر یہ 3 مخرج میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ طرف لسان کی نسبت سے انہیں طرفیہ بھی کہا جاتا ہے اور ذلکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا رأس لسان، زبان کا کنارہ، زبان کی نوک یا کنارہ، اس پہ بھی ہمارے پاس 3 پوائنٹ ہیں، 3 مخرج ہیں، اور ہر مخرج سے 3 حروف ادا ہوئے۔ سب سے زیادہ حروف ہمارے پاس کہاں پر ہیں؟ رأس لسان میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر پوائنٹ سے، جیسے ایک کون سا پیر ہے؟ زاسین صاد، جسے اصلیہ اور صفیریہ کہا گیا۔ دوسرا کون سا ہے؟ تا دال طا، جنہیں نطعیہ کہا گیا۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ سا زال ظا، جنہیں لساویہ کہا گیا۔ ٹھیک، یہ پڑھ لیا۔ یہ سارے حروف کہاں سے اوورآل ہم نے کیا کہا؟ لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے تھرڈ اصول مخارج میں سے، وہ ہے شفتان۔ شفتن کی جمع ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ۔ تو 2 ہونٹ ہیں، 2 کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ شفتان۔ تو کچھ حروف وہ ہیں جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جن میں نہ حلق کا تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی زبان کا، ٹھیک ہے؟ حلق والے پورشن سیپریٹ ہو گیا، زبان کے حروف سیپریٹ ہو گئے۔ اب ہمارے پاس کون سے ہیں؟ شفتان، ہونٹوں سے نکلنے والے حروف۔ اب اس ٹائم جب میں ہونٹوں سے نکلنے والے حروف اور نیکسٹ پوائنٹ پر بات کروں گی، ابھی آپ فی الحال حلق اور لسان ان دونوں کو ابھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا پیچھے حلق اور لسان سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم کچھ ڈفرنٹ پڑھیں گے، وہ چیز جو ہونٹوں سے ادا ہوگی اور اس کا نہ تو حلق سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی لسان سے۔ جی، شفتان، ہونٹوں سے ہمارے پاس بیسیکلی 4 حروف ہیں جو ادا ہوتے ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ سب سے پہلے حرف با، ٹھیک ہے؟ آپ بول کے دیکھیں، جب ہم حرف با بولتے ہیں، با کے بولنے میں نہ حلق کا کوئی استعمال ہے، نہ لسان کا کوئی تعلق ہے زبان کا، اور نہ ہی دانتوں کا کوئی تعلق ہے۔ آپ بول کے دیکھیں، لفظ بولیے، با یا اب، ٹھیک؟ اس بولنے میں کیا حصہ استعمال ہو رہا ہے؟ منہ کا، ہونٹ، صرف ہونٹ، ٹھیک ہے؟ اور ہونٹ بھی دونوں، یہ بھی نہیں کہ سیپریٹلی ایک ہونٹ کا ایک حصہ استعمال ہو رہا ہے، دونوں کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا مخرج کیا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارے ہونٹ کی ایک آؤٹر سائڈ ہے، یہ جو باہر سے ہمیں جو لپس ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آؤٹر سائڈ ہے، اسے خشک حصہ کہا جاتا ہے، یہ یوزلی ڈرائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں ہمارے ہونٹ جب ملتے ہیں، ٹھیک، با جہاں سے ہم ادا کرتے ہیں، ہمارے ہونٹوں کا جو ڈرائی پارٹ اینڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اندر سے ہونٹ کا تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ تر ہوتا ہے، وہ ویٹ ہوتا ہے۔ اس حصے کے ملنے سے لفظ با ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے، ٹھیک؟ اور اس کے بعد دوسرا حرف جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے وہ ہے میم۔ میم کے بولنے میں دیکھیں، لفظ میم بولیے یا بولیے، دونوں کے بولنے میں آپ دیکھیں کیا حلق کا کوئی استعمال ہے؟ کیا زبان استعمال ہو رہی ہے اس میں؟ یا دانتوں کا کوئی عمل دخل ہے؟ تینوں چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں، صرف 2 ہونٹ مل رہے ہیں اور لفظ ادا ہوتا ہے میم۔ با اور میم میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے کے ملنے سے، جبکہ میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کے ملنے سے۔ خشک حصے سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کو سمپلی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آؤٹر پورشن جو ہمیں ہونٹ نظر آتے ہیں، ہونٹ کا جو حصہ، ٹھیک ہے، اس پورشن کے ملنے سے میم ادا ہوگا، اور اس کے بالکل ساتھ آپ یوں سمجھیں جیسے ایک لائن کا ڈفرنس ہے، صرف لائن کے اس طرف ڈرائی پارٹ ہے ہونٹ کا، اور لائن کے اندر کی طرف جو ہے وہ ویٹ پارٹ ہے، تر حصہ ہے۔ جب تر حصہ ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے، جب خشک حصہ ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں کا، ادروائز دونوں مخرج جو ہیں وہ ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 2 ہو گئے۔ اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس کون سا حرف ہے؟ واو۔ واو کے بولنے میں بھی، اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر اس چیز کا خیال کرنا ہے،
واو کے ادا کرنے میں بھی صرف ہونٹ شامل ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ یہ کس طرح سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے گول نہ تمام ملنے سے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، ہونٹ اچھے سے گول ہوں گے اور لفظ واو ادا ہوگا۔ نا تمام ملنے کا کیا مطلب ہے کہ ہونٹ با اور میم کی طرح پورے آپس میں نہیں مل جاتے بلکہ گول ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ورڈ با ہے، اب ان میں کیا ہے؟ ہونٹ مل رہے ہیں، جبکہ واو میں کیا ہے؟ ہونٹ گول ہو رہے ہیں، ٹوٹلی مل نہیں جاتے۔ ٹھیک، اور واو کے ادا کرنے میں بھی یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس میں صرف ہونٹ شامل ہیں۔ یہ تین حروف با میم واو، یہ تینوں ٹوٹلی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس میں حلق کہیں نہیں، لسان کہیں نہیں، اور دانت بھی کہیں شامل نہیں۔ چوتھا حرف جو ادا ہوتا ہے شفتان سے وہ ہے فا۔ فا کے مخرج میں ایک تھوڑا سا ڈفرنس آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ آپ لفظ بول کے دیکھیے، اف اف اف۔ اچھا، جب میں کہوں نا کہ آپ پروناؤنس کریں تو آپ میں سے ہر پرسن کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ بلند آواز سے، اگر آپ کے گرد و پیش میں کوئی ایسی ڈسٹربنس والی بات نہیں ہے، آپ سیپریٹلی کہیں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، تو آپ سب لوگ اس ٹائم میں اس کو اونچی آواز سے پروناؤنس کیا کریں۔ جس ٹائم میں میں کچھ پچھلا ریوائز کروا رہی ہوں اس ٹائم میں آپ لوگ بولا کریں، آپ کو جتنا بھی آتا ہے آپ اپنی میموری سے ریکال کیا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس ٹائم میں کہ کوئی لکھا ہوا اپنا دیکھیں یا کتاب دیکھیں یا سلائڈ دیکھیں، جتنا آپ کو اس ٹائم میں ذہن میں آتا ہے آپ اس ٹائم میں اتنا بولا کیجئے۔ اس طرح کی ریویژن سے آپ خود بھی آپ کی میموری کو عادت ہوگی آپ کو پچھلا اپنا ریوائز کرنے کی، اور جب الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی علم کے سیکھنے میں تقویت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ بول کے دیکھیے اف کے بولنے میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں صرف ہونٹ نہیں ہے، یہاں کچھ اور بھی ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کچھ اور کیا ہے۔ کیا وہ زبان ہے؟ کیا وہ حلق ہے؟ نہیں، وہ دانت ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم بول رہے ہیں لفظ فا یا اف تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نیچے والے دانت اوپر والے ہونٹ سے جا کے مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مخرج پھر کیا ہوا؟ نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ، کیونکہ ہونٹ باہر سے نہیں، آپ باہر والی سرفیس کو نہیں اندر جا کے ملاتے، اندر والا تر حصہ جو ہے وہ کہاں لگے گا؟ اوپر کے سامنے کے دو دانت ثنایا علیہ، ان کے کنارے کو ٹچ کرے گا تو فا ادا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فا کا مخرج۔ تو شفتان میں 4 حروف ہیں، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با میم واو فا۔ ان چاروں میں سے با میم واو یہ تینوں صرف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ ان چاروں میں صرف ایک مختلف ہے، وہ کون سا ہے؟ فا، جس میں ہونٹ کے ساتھ دانت بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کس طرح سے کیٹیگرائز ہوتے ہیں۔ با میم فاؤ، با میم واو، اسے ایک مخرج کہا گیا کیونکہ تینوں ہونٹ سے ادا ہو رہے ہیں، صرف ہونٹوں کی ڈائریکشن یا تھوڑی سی لوکیشن چینج ہوئی ہے، لیکن اسے ایک مخرج کنسیڈر کیا گیا۔ اور فا کو ایک الگ مخرج مانا گیا کیونکہ اس میں دانت بھی شامل ہو گئے۔ اس لیے اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ شفتان میں کتنے مخرج ہیں؟ 2، اور حروف کتنے ہیں؟ 4۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا حلق میں ہمارے پاس 3 مخرج تھے، 6 حروف تھے۔ شفتان میں کیا ہے؟ 2 مخرج ہیں، 4 حروف ہیں۔ ایک اور چیز جو اس میں بیان کرنا چاہوں گی کہ فا اور واو کی ادائیگی میں یہ فرق واضح رکھنا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم واو کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ہم واو میں بھی ہونٹوں کو دانتوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے والذین، ٹھیک ہے، ہم عموماً پڑھنے میں غلطی کیا کر جاتے ہیں؟ ہم واو کو پڑھتے ہوئے اپنے دانت ہونٹوں کو ٹچ کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں والذین والذین، ٹھیک ہے۔ اس والذین کے پڑھنے میں ہم بیسیکلی فا کے مخرج سے واو ادا کرنے لگتے ہیں، جبکہ واو کا مخرج صرف ہونٹ ہے اور ہونٹوں کی گولائی ہے۔ لفظ والذین والذین پڑھا جائے گا، والذین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ اس کو خود بھی پڑھیں گے اور سامنے اگر شیشہ رکھ کے آپ جسٹ اس ایک لفظ کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا،
واؤ میں ہونٹ صرف گول ہوں گے، آپ کا دانت بالکل بھی ہونٹوں کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے فرق واؤ اور فا کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر شفتان سے ہمارے پاس 2 مخرج اور 4 حروف ہیں. با میم واؤ ایک مخرج سے اور فا الگ مخرج سے، اور یہ چاروں قسمیں آتے ہیں شفتان میں. چونکہ شفتان اصول مخارج میں سے ہے، اس میں سے یہ ادا ہوتے ہیں، اس نسبت سے ان کا لقب کیا ہے؟ شفویہ. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف شفویہ. حروف حلقیہ حلق کی نسبت سے تھے، شفتان کی نسبت سے انہیں کیا کہا جائے گا؟ شفویہ کہا جائے گا. ٹھیک، یہ تھا ہمارے اصول مخارج میں سے 3rd پوائنٹ جو ہم نے پڑھا، حلق لسان کے بعد شفتان. اب ہم آتے ہیں 4تھ پوائنٹ کی طرف. وہ کیا ہے؟ جوف دہن. جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ دہن منہ کو، اور جوف کہتے ہیں خالی خلا کو، منہ کے اندر کا خالی حصہ. ٹھیک ہے، منہ کے اندر کا خالی حصہ کیا مراد؟ اب آپ دیکھیں، اگر ایک لمحے کو منہ بند کریں، اور جب ہم نے منہ بند کیا ہوتا ہے تو منہ کے اندر دانت ہیں، زبان ہے، اور اندر ایک کیوٹی بھی ہے نا، خالی حصہ بھی ہے. ٹھیک، اس خالی حصے کا کوئی نام نہیں ہے، یہاں کوئی نام نہیں دیا گیا، یہاں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جوف دہن ہے. اس کو ایکسپلین کیا کر دیا؟ منہ کے اندر کا خالی حصہ، یہاں سے بھی کچھ حروف ادا ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں. جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں. حروف مدہ کون سے تھے؟ الف، واو ساکن اور یا ساکن. ٹھیک ہے، الف، واو ساکن اور یا ساکن. یہ یا جو ہے یہ یا مدہ ہے. یہاں پر نہ تو یا لین مراد ہے اور نہ ہی یا متحرک. اسی طرح یہاں کا واو بھی نہ تو واو متحرک ہے اور نہ ہی واو لین ہے. یہ کون سا واو ہے؟ یہ واو مدہ ہے. تو جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. یہ جوف دہن سے کیسے ادا ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ جو حروف یہاں بیان کیے گئے ہیں، یہ بیسیکلی ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر الف. الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ خود سے تو کچھ نہیں پڑھا جا رہا ہوتا. ٹھیک، ہم جب دیکھتے ہیں الف مدہ کیسے پڑھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی لفظ ہے با زبر الف با. اب با کے پڑھنے میں الف مدہ کی ساؤنڈ بیسیکلی کیا ہے؟ آ کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آ کی ساؤنڈ بولنے میں کیا زبان کہیں لگتی ہے؟ کیا دانتوں کا یا ہونٹوں کا کوئی عمل دخل ہے؟ یہ تو جسٹ ایک ساؤنڈ ہے جو منہ سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آ. اسی طرح واو مدہ کی ساؤنڈ کیا ہے؟ او. اور یا مدہ کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ای. وہی جو ہم نے حرکات کے ساتھ دیکھی تھی. تو ان تینوں کے ادا کرنے میں نہ تو حلق کا کوئی عمل دخل ہے، نہ لسان کا، نہ دانتوں کا، اور نہ ہی شفتان کا. یہ جسٹ آوازیں ہیں جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہی ہیں. آ، او، ای منہ کے خالی حصے سے ساؤنڈ نکل رہی ہے. انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، اس نسبت سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جوفیہ، مدیہ یا ہوائیہ. ٹھیک ہے، جوف دہن کی نسبت سے جوفیہ، حروف مدہ ہیں اس لیے ان کا نام مدیہ بھی ہے. اور ہوائیہ یعنی ہوا میں ہے، معلق ہے، کوئی خاص لوکیشن نہیں ہے ان کی جو بیان کی جا سکے، اس لیے انہیں ہوائیہ حروف بھی کہا جاتا ہے. اور ان میں ایک مخرج ہے اور 3 حروف ہیں. مخرج کیا ہے؟ جوف دہن ہے، منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے، اور اسی خالی حصے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک، میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. جوف دہن سے مراد منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے جس سے ہمارے پاس حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ گویا ایک مخرج ہے اور 3 حروف. جوف دہن کی نسبت سے جوفیہ کہا گیا. حروف مدہ ہیں اس لیے انہیں مدیہ کہا گیا، اور ان کی کوئی پراپر لوکیشن نہیں ہے، جیسے ہوا میں معلق ہیں اس لیے انہیں ہوائیہ کہا گیا. ان کے یہاں پر مین نام بیان کیے گئے. جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خیشوم. خیشوم ہم نے غنہ کے ٹاپک میں پڑھ لیا تھا. یہاں صرف اس کا مختصراً بتا دیا گیا کہ ناک کا بانسا ہے، ناک کی جڑ کا اندرونی حصہ ہے، ناک کی ہڈی
اینڈ پوائنٹ سے ہے جسے خیشوم کہا جاتا ہے. یہ 2-3 طرح سے ڈفرینٹ نیمز ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ یہاں سے بیسیکلی کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، یہاں سے نون اور میم کا غنہ ادا ہوتا ہے. اس کا تعلق بس اتنا سا ہے. ٹھیک ہے، نون اور میم کو ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ چلیں تھوڑا سا ریکال کر کے دیکھیں. نون کو کل ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ لسان میں سے، لسان کے کس حصے میں تھا؟ لام نون را. اور تھوڑا سا اپنی فنگر پہ بھی یاد کریں کہ ہماری کون سی انگلی پر تھا یہ. ٹھیک ہے، تو طرف لسان سے ادا ہوا تھا. لام نون را حروف طرفیہ میں سے تھے ہم نے، اور لسان سے تعلق ہے. اور میم ہم نے آج پڑھا، میم کا تعلق شفتان سے ہے، تو ان کے مخرج یہاں پر ہیں. خیشوم سے صرف کیا ادا ہوتا ہے؟ ان کا غنہ. اور غنہ کیا ہے؟ آواز کا ناک میں ٹھہرنا، یہ غنہ ہے. تو خیشوم سے نون اور میم کا غنہ ادا ہوتے ہیں. جی یہ تھے جو اصول مخارج ہم نے مکمل کر لیے. اب ہم ان کے جو القاب ہیں ان کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، ان کو ریوائز کرتے ہیں اور دوبارہ سے ان کو دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخرج کے اعتبار سے حروف کے القاب کتنے ہیں؟ 10. مخرج کے اعتبار سے حروف کے القاب 10 ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے حلقیہ پڑھے ہم نے. حلقیہ میں کون سے حروف تھے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کے بعد ہم نے لسان کے حروف پڑھے تھے. لسان کے حروف میں سب سے پہلے ہم نے زبان کا کون سا حصہ پڑھا تھا؟ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے دیکھیے، سب سے پہلے کون سا حصہ پڑھا تھا؟ اقصی لسان. ٹھیک ہے، اقصی لسان سے جو حروف ادا ہوئے تھے انہیں ہم نے کیا نام دیا تھا؟ لہویہ اور لہاتیہ. اور وہاں سے کیا ادا ہوا تھا؟ قوف اور کاف. ہم اقصی لسان کے بعد کس پر آئے تھے؟ وسط لسان پہ. وسط لسان سے جو حروف نکلے ہم نے ان کو کیا نام دیا تھا؟ زبان کا پھیلا ہوا حصہ، تو ہم نے لقب کیا دیا تھا؟ شجریہ. جہاں سے کیا ادا ہوا؟ جیم، شین، یا لین اور یا متحرک. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے کون سا زبان کا حصہ دیکھا؟ حافہ لسان. حافہ لسان سے جو حروف ادا ہوئے ان کو کیا لقب ملا؟ حافیہ. اور وہ حرف کیا تھا؟ غاد. اس کے بعد ہم زبان کے کس حصے پر آئے؟ طرفیہ. طرف لسان پر یہاں سے نکلنے والے حروف کہلائے طرفیہ اور ذلقیہ. لام نون را یہاں سے ادا ہوئے. پھر اس کے بعد ہم آگے رأس لسان پہ، اور رأس لسان پہ ہمارے پاس 3 مخرج تھے. ٹھیک ہے، اور تینوں کے ڈیفرنٹ نیم تھے. سب سے پہلے ہمارے پاس کون سا تھا؟ اصلیہ اور صفیریہ، زا سین صاد. اس کے بعد نطعیہ تھے، تا دال طا. پھر لساویہ تھے، ثا ذال ظا. اس کے بعد آج ہم نے پڑھا ہونٹوں سے نکلنے والے شفویہ، با میم واو فا. اور یہاں کا واو کون سا ہے؟ واو لین اور واو متحرک. اور لاسٹ جو ابھی پڑھا ہم نے جوفیہ، مدیہ، ہوائیہ، جس میں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے، یہ 10 القاب ہیں حروف کے، اور اس کے اندر ہمارے سارے حروف تہجی کور ہو گئے، جو کتنے ہیں؟ 29. 29 حروف تہجی وہ کس کس حصے سے نکلتے ہیں اس کے مطابق انہیں ایک لقب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اصول مخارج کیا تھے؟ وہ بنیادی جگہیں جن میں حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم تھا. پھر ان کی فردر ڈویژن ہوئی، ان کو مزید تقسیم کیا گیا، اور پھر جن جن پوائنٹ سے حروف نکلے انہیں یہ لقب دے دیے گئے: حلقیہ، لہاتیہ، شجریہ، حافیہ، طرفیہ، صفیریہ، نطعیہ، لساویہ، شفویہ، جوفیہ، مدیہ اور ہوائیہ. ٹھیک ہے، ان کو ابھی جو ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے نا کہ ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ ساری بات ہے کیا. انشاءاللہ مسلسل پریکٹس سے، سنانے سے اور تکرار سے، ریپیٹڈلی اس کو کرنے سے، اور 3rd پوائنٹ لکھنے سے یہ علم محفوظ ہو جائے گا. ابھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوں. مشکل میں اس کو اس اعتبار سے نہیں کہوں گی کہ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا. چیزیں نئی ہوتی ہیں جو ابتدا میں ہمیں مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہیں اس ساری چیز سے جو ہمارا سابقہ علم ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم ان سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں وہ ہمارے لیے
آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ابھی چونکہ فرسٹ ٹائم بہت ساری چیزیں، بہت سارے الفاظ ہم سن رہے ہیں، تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، زیادہ عمر میں ہیں یا کم میں ہیں، جس بھی حصے میں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس علم کے لیے چنا۔ ہم اپنے دماغ کو، دماغی صلاحیتوں کو کن کن چیزوں پر لگاتے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ بھی جائز ہی ہوں گی، لیکن ان میں سے بھی اگر آپ ٹوٹل چیک کریں نا، ایوریج، ہم نے اپنے دماغ کا ایوریج پارٹ کہاں آج تک، جب سے شعور کے ایج پر آئے ہیں اور تب تک ہم نے کن چیزوں پر لگایا ہے، میکسیمم پارٹ دنیاوی چیزوں پر ہوگا۔ غلط وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی کسی جائز وے میں ہوگا، لیکن وہ اللہ کا کلام اس طرح سے نہیں تھا۔ اب ہم اگر اپنی کچھ صلاحیتیں لگا رہے ہیں، خود کو تھکا رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ کے آگے بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس علم کے حصول میں لگا رہے۔ اگر ہم اس میں تھک بھی رہے ہیں تو یہ تھکنا وہ ہے جو ہماری آخرت کی تھکاوٹیں دور کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، جو قبر میں انسیت دلانے والا ہے، کیونکہ قبر میں قرآن ہے جو انسان کو قبر کی تاریکیوں میں اور وحشتوں میں انسیت دلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو چیزیں ڈیفرنٹ ضرور ہیں، مشکل کا ورڈ ان کے ساتھ ایڈ نہیں کیجیے گا، نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگے، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو کیسے ہوگا کہ میں مانگوں اور اللہ تعالیٰ دینا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ڈفرینٹ لیول کی ایفرٹ کرنی ہے، کچھ لوگوں کو نسبتاً جلدی وہ اس کو کیپچر کر لیں گے، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت حد تک موٹیویشن وہ کون سی حدیث ہے کہ وہ شخص جو قرآن کو روانی سے پڑھتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اس کے لیے اجر ہے، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے پھر بھی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اجر ہی اجر ہے، جتنا بھی کر لیں گے اجر ہی سمیٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی نیکسٹ دیکھ لیجئے، ہم تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ۔ یہ اوورآل ایک ویو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جو بلو سے پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں وہ مخرج ہیں، وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے حروف نکلنے ہیں، اور جو ریڈ سے سارے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں یہ حروف ہیں، ہمارے حروف تہجی ہیں، جن میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا حلق کے 3 حصے، اقصی، وسط حلق، ادنا حلق، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک۔ اس کے بعد اقصی لسان ہے، قوف، کاف، پھر وسط لسان، جیم شین یا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے حافہ لسان جس میں ہمارے پاس ایک حرف غود، پھر طرف لسان لام نون را، اور اس کے بعد یہ 3 انگلیاں کون سی ہیں؟ رأس لسان کی، ٹھیک ہے۔ ہر انگلی میں 3 حرف ہیں اور ہر انگلی ایک الگ فیملی ہے۔ لام نون را ایک الگ فیملی تھی، یہ سیپریٹ ہوگی۔ رأس لسان میں 3 فیملیز کون سی آ گئیں؟ اصلیہ اور صفیریہ، زاسین صاد۔ دوسری فیملی نتعیہ، تادال طا، اور تیسری فیملی لساویہ، سازال ضا۔ اور اس سارے حصے میں یہاں سے کلائی سے لے کے اوپر فنگرز تک سارا پورشن کون سا تھا؟ یہ لسان تھی، اور اس کے مختلف حصے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے آج کیا پڑھا ہے؟ شفتان۔ شفتان کے حروف کو ہم کہاں یاد کریں گے؟ اپنی انگلیوں کی ٹپس پر، یہاں پر، ٹھیک ہے۔ 4 ہیں، 4 ہی ہمارے حروف ہیں الحمدللہ۔ کیسی ریزیمبلنس ہے، اور وہ کون سے حروف ہیں ہمارے پاس؟ با، میم، واو، فا، ٹھیک۔ اور آپ اسی ترتیب سے انہی انگلیوں پہ کریں گے، با، میم، واو، فا، یہ ہو گئے ہمارے پاس شفتان۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ کیا رہ گیا؟ جوف دہن کے، اور وہ کہاں پہ ہم مینشن کریں گے؟ اپنے انگوٹھے پر، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک۔ تو یہ ہمارے سارے حروف تہجی الحمدللہ ہمارے ہاتھ پر آ گئے۔ اس کی مزید پریکٹس اور ڈرل، 1-2 چیزیں جو ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالی کل بھی اس حوالے سے 1-2 چیزیں بتاؤں گی۔ ابھی جو ہے یہ جتنا ہم نے کر لیا، آپ اس کو ریوائز کریں گے، اس کو ڈرل کریں گے، ان حروف کی چند ہم تختیاں بھی دیکھ لیں گے جنہیں ہم انشاءاللہ تعالی ڈرل کریں گے، اور کون کون سا حرف حروف تہجی میں کہاں پر ہے اس کو ہم اچھے سے دیکھ لیں گے۔ جی یہ ہے ہمارے پاس حروف اور ساتھ میں الفاظ، ہمارے پاس یہ تختی ہے، جیسے حروف شفویہ ہیں، یہ شفتان سے با، میم، واو، فا، ان سے دیے گئے یہ حروف ہیں، ان کی ڈرل کرنا جیسے ہم نے کل اس تختی کو کیا تھا، کم سے کم 10 دفعہ ہر لفظ کو پڑھیں، اور ہر لفظ کے پڑھنے میں جیسے با کی تختی میں صرف با کو فوکس نہیں کرنا، با کو تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی تمام حروف کو بھی دیکھنا ہے،
مثلاً جیسے ورڈ ہے سببن یا سببا، جب اس کو پڑھیں اس میں حرف مدہ کا بھی خیال رکھا جائے، سین کا خیال ہو، اور سین میں اس کی ساؤنڈ میں جو سیٹی کی سی آواز ہے وہ بھی فوکس ہو۔ اسی طرح حببا، حببا میں 2 دفعہ تو با ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہا ہے تو ہا ادا کیا جائے، ہا کی آواز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ببابلا، نہ صرف با کو ادا کیا جائے بلکہ الف مدہ کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو انشاءاللہ ان تختیوں کو ڈرل کرنا، اور اس میں آپ دیکھیں واو جو ہے حروف شفیہ میں وہ واو متحرک ہوتا ہے یا واو لین ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر واو مدہ سے ریلیٹڈ کوئی ورڈ نہیں ہے، یہ واو لین سے ریلیٹڈ ورڈز ہیں، اور یہ اس میں سب میں واو متحرک ہے، زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ اور پھر فا سے نکل بننے والے حروف، اس کے بعد جوف دہن کے ہم نے پڑھ لیے جس میں الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ، اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں قرآن مجید میں، اور ان الفاظ کو بھی پڑھتے ہوئے نہ صرف حروف مدہ کی ادائیگی اور ان کو کھینچنا کتنا ہے اس چیز کا خیال رکھا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مخارج بھی الفاظ میں موجود ہیں ان کو بھی خاص طور پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی یہ 2 تختیاں ہمارا آج کا ہوم ورک ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک اور ہوم ورک آپ کریں گے، ہم نے تقریباً آئی تھنک 4 ڈیز میں مخارج کے ٹاپک کو کور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب لوگ جتنا بھی آپ کو سمجھ آیا ہے، جتنا بھی آپ نے لکھا ہے، ریوائز کیا ہے، نوٹ کیا ہے، جس بھی شکل میں آپ اس سارے کو اچھے سے ریوائز کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ آج کے ٹاپک کے ڈرل کے علاوہ مخارج کے ٹاپک کو اچھے سے ریوائز کریں گے۔ اس ریوائز کرنے میں آپ نے 2 سے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پورا ٹاپک کور ہو۔ سیکنڈلی اس کے کور کرنے میں، اس کو ریوائز کرنے میں جو سوال آپ کے مائنڈ میں اٹھے اسے لکھتے جائیے۔ کہیں آپ کو لگے کہ اچھا یہ مجھے تب سمجھ آ گیا تھا، اب تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ کیا ہے، نوٹ ڈاؤن، لکھتے جائیے اس کو، ٹھیک۔ دوسرا، ہم اس کو رپیٹ کریں گے، تکرار سے انشاءاللہ علم محفوظ ہوگا، اور مزید اچھے سے اس کو کرنے کے 2-3 مزید طریقے بتاؤں گی کہ جن سے یہ علم راسخ ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے، تجوید کا میں کوئی بھی قاعدہ پڑھاؤں گی یا آپ کہیں بھی پڑھیں گے، اس میں کہیں بھی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ انشاءاللہ سمجھ کے یاد کریں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ چیز کہ جو میں ڈرل کے لیے دوں، سب لوگ کرتے بھی ہوں گے کوشش، جسٹ ایک یاد دہانی کے طور پر، اس کو بلند آواز سے پڑھیے گا، خاموشی سے نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک لا علمی کے وقت میں ہم نے بہت سارا ٹائم قرآن مجید کو ایسے پڑھا ہو کہ ہم نے آواز بلند نہیں کی، ایک بک ریڈنگ کی طرح ہم نے پڑھا۔ تو یہ تو قرآن مجید کی تجوید اور ترتیل دونوں میں ہی نہیں آتا کہ ہم اسے بک ریڈنگ کی طرح پڑھیں۔ آواز کا ہونا ضروری ہے، وہ کم ہے، پست ہے یا بلند ہے، سچویشن کے حساب سے دونوں چیزیں اپلائی کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ بک ریڈنگ جو ہے اس سے مخارج کبھی بھی نہیں نکلتے، بلکہ اگر اچھے مخارج بھی ہوں تو وہ مخارج ڈاؤن ہو جاتے ہیں جب ہم صرف لپ سروس سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سیکھنے میں ہماری اصلاح فرمائے، جو کوئی کمی کوتاہی یا کچھ غلط بولا کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی مزید اچھا سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔